بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم کا سبق نمبر 1.2 جو کہ حفظ قرآن مجید سے متعلق ہے، اس کی سورۃ اللہب پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایسلوز دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا ایسلو ہے سورۃ الماعون، سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب کو حفظ کر سکیں، اور ہم اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں سورۃ الماعون اور سورۃ الکافرون کو بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ اللہب کو حفظ کریں گے۔ قرآن مجید کی صورتوں کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ زبانی یاد کر سکیں اور انہیں نماز میں اور نماز کے علاوہ زبانی پڑھ سکیں، تو آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ کل ہم نے سورۃ الکافرون پڑھی تھی، اسی سورۃ الکافرون سے متعلق یہ سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ابھی ویڈیو کو یہاں پہ روک دیجئے اور پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑے احسن انداز میں اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے، آج ہم 30ویں پارے میں موجود سورۃ اللہب کی تلاوت تجوید سے کرنا اور زبانی یاد کرنا سیکھیں گے۔ آج ہم سورۃ اللہب کو تجوید سے اس کی تلاوت بھی کریں گے اور اسے زبانی یاد بھی کریں گے اور اس کے متعلق کچھ معلومات بھی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، پہلے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں جو سورۃ اللہب سے متعلق ہیں اور چند عام معلومات سے متعلق ہیں، تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ابھی ویڈیو کو یہاں پہ روک دیجئے اور پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے سوالات کی طرح قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات بھی بڑی عمدگی سے اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ اللہب سے متعلق، تو آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کا۔ سورۃ اللہب مکی سورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکی سورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو۔ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے چچا کا نام تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کا ایک چچا تھا، چچا کا نام تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مذمت کیا کرتا تھا۔ تو سورۃ اللہب ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی جانب سے ابو لہب کو جواب دیا اور ابو لہب کی مذمت میں سورۃ اللہب نازل فرما دی، کہ جس میں ابو لہب کی بہت زیادہ مذمت کی گئی اور جس میں ابو لہب کے ہاتھ توڑنے کی بھی اللہ کریم نے یہ دعا دی کہ اے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو یہ بد دعا تھی جو ابو لہب کے بارے میں تھی، اور یہ قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ اور صرف ابو لہب ایک ایسا کافر ہے کہ جس کے بارے میں بد دعا اللہ کریم نے قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان فرمائی ہے۔ پیارے بچوں، سورۃ اللہب 1 رکوع اور 5 آیات پر مشتمل ہے۔ تو یہ سورۃ اللہب سے متعلق چند معلومات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ اللہب کی تلاوت کے ساتھ۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، دہرائیں گے، تاکہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے تلفظ اور روانی کے ساتھ سورۃ اللہب کو یاد کر سکے۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ اللہب کی تلاوت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
پیارے بچوں، یہ سورۃ اللہب جس کی ہم نے تلاوت کی اور آپ نے اسے میرے ساتھ دہرا کے پڑھا اور آپ نے اسے عمدہ طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، یقیناً اس کی وجہ سے آپ جب بار بار مشق کریں گے تو آپ کے تلفظ میں، آپ کے انداز میں، آپ کے لہجے میں مزید نکھار پیدا ہوگا اور مزید خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ سورۃ اللہب میں ابو لہب کے علاوہ اور کس کا ذکر ہے، کسی معروف تفسیر میں سے پڑھیں اور جماعت میں گفتگو کریں۔ سورۃ اللہب میں ایک تو ابو لہب کا تذکرہ ہے، ایک اور ہے جس کا ذکر ہے، وہ آپ نے خود سے تلاش کرنا ہے۔ کسی معروف تفسیر سے تلاش کریں گے تو آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ سورۃ اللہب میں ابو لہب کے علاوہ دوسرا کس کا ذکر ہے۔ تو آپ نے وہ تفسیر سے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر کمرہ جماعت میں گفتگو کرنی ہے آپس میں کہ آپ نے کس کا تذکرہ پڑھا اور اس کا تذکرہ کیوں ہے اور کن الفاظ میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسری سرگرمی ہے سورۃ اللہب کو زبانی یاد کریں اور اسمبلی میں اس کی تلاوت کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ دو سرگرمیاں ہیں جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ نے خاص طور پہ جو پہلی سرگرمی ہے کہ جس میں ابو لہب کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہے، اس کو خاص طور پہ آپ نے اپنے اسکول کی لائبریری سے جا کر کسی تفسیر میں سے تلاش کرنا ہے اور کمرہ جماعت میں گفتگو کرنی ہے۔ تو اساتذہ کرام کے زیر نگرانی آپ نے ان دونوں سرگرمیوں کو مکمل کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ ہر روز ایک سورت والدین کو درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ سنائیں اور ان سے اس سورت کا شان نزول پوچھ کر جماعت میں سنائیں۔ آپ نے 3 سورتیں پڑھی، ایک الماعون، دوسری الکافرون اور تیسری اللہب۔ ان تینوں سورتوں میں سے ہر ایک سورت کو روزانہ پہلے الماعون والدین کو سنائیں، اگلے دن کافرون والدین کو سنائیں اور اگلے دن اللہب والدین کو سنائیں۔ اور پھر کرنا یہ ہے کہ تینوں صورتوں کو سنا کر، جیسے آج آپ معاون سنائیں گے تو والدین سے جا کر اس کا شان نزول پوچھنا ہے کہ اس صورت کو نازل کرنے کی کیا وجہ بنی، اس کا واقعہ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو آپ نے سورۃ الماعون کا شان نزول پوچھنا ہے، پھر اسی طرح اگلے دن سورۃ الکافرون سنانے کے بعد اس کا شان نزول پوچھنا ہے، اسی طرح سے سورۃ اللہب کو سنانے کے بعد اس کا شان نزول بھی پوچھنا ہے۔ تو جب آپ ان تینوں صورتوں کے بارے میں شان نزول پوچھیں گے، پھر کمرہ جماعت میں جا کر آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور اپنے اساتذہ کرام کو اپنے والدین سے حاصل کی جانے والی معلومات جو ہیں اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور انہیں سنائیں گے۔ اس طرح آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کو سن کر سمجھنے کی اور پھر آگے بیان کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ کام آپ نے گھر سے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا سورۃ اللہب مکی سورت ہے۔ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے چچا کا نام تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ سورۃ اللہب ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔ سورۃ اللہب 1 رکوع اور 5 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ معلومات تھی جو ہم نے آج کے اس لیکچر میں حاصل کی اور ہم نے آج کے اس سبق میں پڑھی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سورۃ اللہب کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کیا۔ کل ہم نئے سبق حفظ و ترجمہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو مزید بہتر طریقے سے تیار کر سکیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ نئے سبق حفظ و ترجمہ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔